اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے۔ سورۃ الکہف آیا 41۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے یعنی باغ کے پانی کا چشمہ، فلن تستطیع له طلبا، پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے، یعنی پانی اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ تم کھدائی کے آلات کے ذریعے بھی وہاں نہ جا سکو۔ مومن حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ اپنے تصور سے ہر چیز سے محروم ہو کر سبق لیتا ہے کہ اس کے پاس عاجزی کے سوا کچھ نہیں، اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز بنا کر ڈال دیتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ سورۃ الکہف آیا 42۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، یعنی اس کے پھل کو گھیر کر تباہ کر دیا گیا اور اس میں کچھ بھی نہ چھوڑا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، یعنی اس نے باغ پر جو اخراجات کیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ اس نے افسوس کرتے ہوئے اپنے شرک پر پشیمان ہوتے ہوئے کہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ کفِ افسوس ملتے ہوئے اس شخص نے کہا کاش وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ دنیا میں جو باغ تم نے اگایا تمہارا ذاتی نہیں، لیکن تم اس پر اپنی ملکیت سمجھ کر شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ملتے ہوئے انسان کے منظر کو سامنے رکھ کر سمجھایا ہے کہ تمہیں بھی شرک کی نفی کرنی ہے۔ کیا اسی دن یاد آئے گا جب کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، قادر مطلق ہے، قوتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا ہوا۔ سورۃ الکہف آیا 43۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا، یعنی جس باغ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو ہر چیز ہاتھوں سے نکل گئی، اسے اپنی اولاد اور جس جتھے کا ناز تھا اس کے مددگار ہوں گے، وہ اس سے کچھ بھی عذاب دور نہ کر سکے۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب مل کر بھی کوئی مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، نہ وہ خود ہی مدد کر سکا۔ انسان کو یہ بات کب سمجھ آتی ہے کہ اس کی کوئی تدبیر اسے بچا نہیں سکتی؟ انسان کی زندگی میں آنے والے حادثات اسے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ قابلیت اور تدبیر اللہ تعالیٰ کے آگے کام نہیں آ سکتی۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے، وہی بہترین ہے، ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا ہے۔ سورۃ الکہف آیا 44۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے۔ وہ شخص پکار رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہی برحق ہے، اسی کا انعام بہتر اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا۔ جو کوئی ایمان لا کر تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ولی اور دوست ہے، وہ اسے کرامتوں کے ذریعے عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دینی اور دنیاوی ثواب بہترین ہے۔
یعنی اس حال میں جس میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دینے کا حکم جاری کرتا ہے جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اور عزت و تکریم اس شخص کے لیے جس نے ایمان لا کر نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا رہا اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتا رہا۔ اس بنا پر واضح ہو گیا کہ حقیقی ولایت کا مالک صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ بس جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ولی اور دوست ہے۔ وہ اسے مختلف اقسام کی کرامات کے ذریعے سے تقریب بخشتا ہے اور اس کو شر اور تمام آفتوں سے بچاتا ہے۔ جو اپنے رب پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ اسے اپنا ولی اور سرپرست بناتا ہے، وہ دین و دنیا میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دنیاوی اور اخروی ثواب بہترین ثواب ہے جس پر امیدوں کو مرتکز ہونا چاہیے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب مدد، نصرت ہے۔ انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی بہترین اجر دینے والا اور بہترین انجام تک پہنچانے والا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف حادثات، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ سبق لے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کو اہمیت دینے کی غلطی نہ کرے۔ انسان اگر ظالم بن جائے تو کس چیز سے سبق نہیں لیتا، جب تک وہ ہر چیز سے محروم ہو کر یہ نہ دیکھ لے کہ اس کے پاس عاجزی کے سوا کچھ نہیں۔ اس قصے میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں؟ اس عظیم قصے میں اس شخص کے حال میں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں عنایت کی، مگر ان نعمتوں نے اسے آخرت سے غافل کر کے سرکش بنا دیا۔ وہ ان میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا۔ لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ان نعمتوں کا انجام زوال اور اضمحلال ہے، اور اگر بندہ ان نعمتوں سے تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے تو طویل عرصے تک محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بندہ مومن کے لیے مناسب یہی ہے جب اسے اپنے مال اور اولاد میں سے کچھ اچھا لگے تو اس نعمت کو نعمت عطا کرنے والے کی طرف منسوب کرے اور یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ وہ شکر گزار بنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بقا کے لیے سبب بننے والا بنے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ان آیت کریمہ میں لذت دنیا اور اس کی شہوات کے بدلے میں ان بہتر چیزوں کے ذریعے تسلی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ فرمایا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینا خیرا من جنتک۔ اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا ہے تو امید ہے میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ سورۃ الکہف آیت 39 اور 40۔ ان آیت کریمہ سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مال اور اولاد اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مددگار نہ بنے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہمارے کچھ بھی قریب کرتے ہوں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ سورۃ سبا آیت 37۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا مال اس کی سرکشی، کفر اور اس کے اخروی خسارے کا سبب ہو، اس مال کے تلف ہونے کی دعا کرنا جائز ہے، خاص طور پر جب کہ وہ اس مال کے بنا پر اپنے آپ کو اہل ایمان سے افضل سمجھتا ہو اور اس پر فخر کا اظہار کرتا ہو۔ ان آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور عدم ولایت اس وقت ظاہر ہوگی جب غبار چھٹ جائے گا، جزا اور سزا ثابت ہوگی اور عمل کرنے والے اپنا اجر پالیں گے۔ هنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ وَأَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں اور پھر وہ چورا ہو گئیں جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 45۔ رب
رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کے زوال اور اس کے فنا ہونے کی مثال بیان فرمائیں، تاکہ وہ اس کی حقیقت جان کر ہمیشہ رہنے والی زندگی سے اس کا تقابل کریں اور اسے ترجیح دیں جس کا حق ہے کہ اسے ترجیح دی جائے۔ کمائی انزلناہ من السماء، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اس زندگی کی مثال بارش کی سی ہے جو آسمان سے برستی ہے تو زمین اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، اس سے طرح طرح کی چیزوں کے درخت پیدا ہوئے، پروان چڑھے، اس کی کلیاں اور پھول نکلے۔ اس کی خوبصورتی اور رونق دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بے پرواہ لوگوں کو یہ مناظر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، پھر وہ چورا چورا ہو گئیں، پھر وہ نباتات سوکھ جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین پر گر پڑتی ہے۔ ان کے ذرے ہواؤں میں اڑتے نظر آتے ہیں، ہوائیں انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں، سارا منظر بدل جاتا ہے، تازگی، رویدگی، خوبصورتی، حسن ختم ہو جاتا ہے، زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے جس سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، ہر طرف خاک اڑتی ہے اور دل وحشت محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کا بھی یہی حال ہے، ہر شخص کو اپنی جوانی اچھی لگتی ہے، اس زندگی میں مگر لوگ اپنے دوستوں سے آگے نکل جاتے ہیں اور مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لذتوں اور شہوتوں میں گم ہو جاتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ان خوشیوں کو زوال نہیں آئے گا۔ اچانک موت آ جاتی ہے یا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کی لذتیں چھن جاتی ہیں، اس کی خوشیاں اس سے روٹھ جاتی ہیں، اس کا دل دکھ اور مصیبتوں سے وحشت کھاتا ہے، اس کا مال، اس کی جوانی، اس کی قوت اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے اچھے برے اعمال کے ساتھ اکیلا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی وہ حال ہے جب ظالم کو حقیقت کا علم ہوگا تو اپنے ہاتھ چبائے گا اور تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں ایک بار واپس بھیجا جائے، اور تمنا کرے گا اس لیے نہیں کہ ناکام آرزوؤں کو پورا کر لے، بلکہ اس لیے کہ غفلت میں جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوئیں، توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کی تلافی کر لے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی میں دیکھ لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اسے دنیا کی زندگی سے جانوروں کی طرح فائدہ اٹھانا ہے یا جنت کے حصول کے لیے عمل کرنا ہے، جس کی نعمتیں کبھی زوال پذیر نہ ہوں گی، جہاں کسی کی خوشیوں کو غم نہیں آئے گا، جہاں کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا، جہاں کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی، جہاں کی لذتیں زوال پذیر نہیں ہوں گی۔ یہ سوچ اس شخص کی ہوتی ہے جو عقل رکھتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے، جسے رب العزت توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جس کو توفیق مل جائے تو حقیقی دنیا کے لیے کام کرتا ہے، جس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے وہ حال مست اور مال مست بن کر زندگی گزارتا ہے، جسے توفیق مل جائے وہ نفع اٹھاتا ہے اور جسے نہ ملے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین کے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، ان میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہوگی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں۔ تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 24۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض کھیل، دل لگی اور زینت، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مار اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خشک کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زر دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ الحدید آیا 20۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز یعنی پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو، عورتوں سے محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی طرح ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کے گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی آرائش اور زیبائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس لیے شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا جو وحی نازل ہوتے وقت آپ کو آنے لگتا تھا۔ پھر پوچھا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی، مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے، خوب چرتا ہے، اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے یا پخانہ پیشاب کر دیتا ہے، پھر چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال و دولت ایک خوشگوار سبزہ زار ہے، اور مسلمانوں کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ خندق کے شروع ہونے سے پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں جو ان کے اس کھدائی میں مدد کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، زندہ رکھنے اور فنا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ناپائیداری کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جب آسمانوں سے پانی برستا ہے تو نباتات کے ساتھ مل جاتا ہے تو کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ کھیتی پک جاتی ہے۔ جب زمین سرسبز ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کھیتی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، مگر جب سبزہ سوکھ جاتا ہے تو بھوسے کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ اتنی ہی جلدی دنیا ختم ہونے والی ہے، ہوا کے جھونکے کی طرح، پانی کے بلبلے کی طرح، یا کھیتی کی طرح۔ دنیا کی زندگی میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کی رونقیں ختم ہونے والی ہیں، مگر نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ دنیا کی رونقوں کو قیامت اس طرح ختم کر دے گی جیسے ان کا کوئی وجود نہ ہو، مگر نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی عمل صالح کریں۔ مجھے کب ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔